کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں 3 اعلیٰ افسران کو شامل کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی کارروائی کی جاتی ہے کیا ان کا خاندان، ان کی فیملی اس سے مطمئن ہے. ان کا اعتماد ہونا اس ساری کارروائی پر بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو صحافی برادری ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، جو ان کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، کارروائی تو ڈالی جا سکتی ہے اور میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جو متاثرین ہیں ان کی فیملی، ان کے بچے، وہ تو خیر چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، لیکن ان کی فیملی اور ان کے کولیگز، کیا انہیں اس ساری کارروائی پر اعتماد ہے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے جو قابل غور ہے. صحیح. تو شاہ صاحب ایک چیز اور اس سارے معاملے میں، چونکہ آپ فورن منسٹری سے لنکڈ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سوال جو کہ کافی اٹھایا جا رہا ہے کہ کس نے یو اے کی گورنمنٹ کو خط لکھا یا پھر کہا کہ ان کو وہاں سے کہا جائے کہ چلے جائیں، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ معلوم کرنا کیا مشکل ہے یا پھر آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو پھر یہ سوال تو آپ کا بلاول زرداری سے بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، لیکن یہ ابھی تک جواب اس کا آیا نہیں نا. سوال تو بہت اٹھ رہے ہیں. تو یہ سوال آپ ان سے کیجئے نا. یقیناً who is the current custodian of foreign office؟ شاہ صاحب، سر عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ میں نے ارشد سے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ، ملک سے باہر چلے جاؤ. جب خان صاحب کو سر معلوم تھا کہ تھریٹ ہے اور کہاں سے ہے، تو اب تک اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ ارشد شریف بھی اس شخص کی نشاندہی کرنا چاہتے تھے، شاید اسی لیے مارے گئے. دیکھیے، ان پر ایف آئی آر تو تھیں، آپ کے علم میں ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر پریشر تھے. کس سے سر؟ کس سے؟ خان صاحب کو معلوم تھا؟ خان صاحب بھی نام نہیں لے رہے شاہ صاحب. دیکھیے، میں آپ کو وہی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میرے علم میں ہے. جو چیز میرے علم میں نہیں ہے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. عرض یہ ہے وہ دباؤ میں تھے. مجھے یہ بتائیے، کوئی آدمی اپنا گھر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے ملک سے فرار کیوں ہوگا؟ اگر وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے تو سر اس کے لیڈر نے کہا کہ ملک سے فرار ہو جاؤ، تمہاری جان کے لیے یہی اچھا ہے. عمران خان نے ان سے کہا. دیکھیے، خان صاحب کو ہو سکتا ہے ان کے علم میں کچھ ایسا ہو جس سے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو یہ تجویز کی ہو، لیکن بہت سی چیزیں ان کے اپنے علم میں بھی تو تھیں. سر کرنٹ سیناریو میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی، سیفٹی آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیے، سیکیورٹی چیلنج ہے، میں بالکل اس کو اگنور نہیں کروں گا. بالکل چیلنج ہے. جو صورتحال ہے ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس کو فیس کرنا ہوگا. دیکھیے، رسک کے ایلیمنٹ کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن مارچ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے جمعے کو اس کا آغاز ہونا ہے، اور یہ انہیں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے، ہم پرامن رہیں گے، تشدد ہماری سیاست نہیں ہے. ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا بنیادی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم ریکارڈ کروائیں گے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہ ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں، چونکہ یہ پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان سے باہر ہوا ہے، اس معاملے کو فورن لیول پر کس طرح ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ ہر طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑے، اور کینیا کی گورنمنٹ سے کس طرح بات ہونی چاہیے کہ اس معاملے پر تحقیقات ہوں اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے قاتلوں کو؟ دیکھیے، اس میں کچھ لوگوں نے سجیسٹ بھی کیا ہے کہ مختلف فورمز ہیں. اقوام متحدہ کا ایک فورم ہے، آپ کے اس کے ہٹ کر آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کی فورمز ہیں، اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کی باڈیز ہیں وہ بڑی فعال ہیں اور بڑی مؤثر ہیں. اگر وہ اس سطح پر یہ آواز اٹھے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ سر انٹرنیشنل جرنلسٹ فعال ہوتے تو خشوگی قتل کیس کا بھی سر کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاور لابیز اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے عرض یہ ہے تو یہ تو ایک مشترکہ کوشش ہوگی نا، تنہا نہ آپ نہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، جس جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے آپ اس شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ سر، میٹر آف دا فیکٹ ہے سر، یہ قوم آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ ایفرٹ کر رہی ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے، اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے. ارشد شریف صاحب کی فیملی کا اس نظام پہ اب بھروسہ نہیں ہے، ان کو نہیں لگتا کہ اس نظام سے ان کو انصاف ملے گا، تحقیقات صاف شفاف ہوں گی. آپ کی نظر میں سر آپ کو بھروسہ ہے اس نظام کے اوپر کہ یہاں تحقیقات، پروسیکیوشن، عدالتی نظام، آئین، قانون، تحفظ ہے سر؟ میں نے پہلے آپ سے پہلا جملہ ہی میرا یہی تھا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے ان کی فیملی کو اعتماد میں لیا جائے، اور ان کا اعتماد ہونا، ان کی والدہ کا، دیگر حضرات کا اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. ان کے جو کولیگز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو عرصہ دراز سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. تو یہ دو پازیٹیو سٹیپس ہوں گے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، گو کہ مریم نواز نے معافی مانگ لی، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن جس طرح انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، کس طرح دیکھا آپ نے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹویٹ تھا وہ بڑا نامناسب تھا، اور اس سٹیج پر جب ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی، ابھی ان کی باڈی ملک میں نہیں پہنچی، لوگ غم کے عالم میں تھے، اس قسم کا جو ٹویٹ تھا اس میں بے حسی تھی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ایک تکبر، ایک غرور تھا جسے لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور لوگوں نے مذمت کی ہے. جو ان سے ہمدردی رکھتے تھے انہوں نے بھی مذمت کی ہے. صحیح. اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے، مجھے یہ بھی بتائے گا شاہ صاحب کہ اس ساری سچویشن میں ہم نے کچھ ماہر قوانین کو سنا ہے، جو کہ میں اعتزاز صاحب کی بات کر لیتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان کیس ہے یہ والا کہ اگر ان کا لیپ ٹاپ، ان کا موبائل فون مجھے مل جائے یا پھر اس کا ڈیٹا مل جائے، کچھ ماہرین مل جائیں، تو میں فوری طور پر قاتلوں تک پہنچ سکتا ہوں. دیکھیے یہی تو عرض ہے کہ جیسے کہ دیکھنا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوا کہ نہیں ہوا، کیا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، کیا فیملی اس کی اجازت دے گی، یہ سب سوالات ہیں. اور پھر یہ اس کی کڑیاں ہیں، یہ انویسٹیگیشن کی کڑیاں ہیں جو آگے اس سارے کیس کو لے کر چل سکتی ہیں. صحیح. تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. امید کرتے ہیں کہ ملے انصاف ہو، تحقیقات ہوں، پروسیکیوشن امپروو ہو، سسٹم ہمارا بہتر ہو اور لوگوں کی انسیکیورٹیز ختم ہو، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہا. سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے، وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت، سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا، پی ٹی آئی کامیاب، مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.